رب کے لیے آنکھ سے آنسو بہنا، آج ہم اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ خوبی ہے جو آپ نے اور میں نے اڈاپٹ کرنی ہے۔ جی ہاں، آپ کہیں مجھے تو پہلے اتنا رونا آتا ہے عائشہ، خوش قسمت ہے آپ اگر آپ کو اتنا رونا آتا ہے۔ یہ خوبی ہم سب نے آج اڈاپٹ کرنی ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اڈاپٹ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وجہ سے روئے تھے، ہم بھی اس وجہ کو سیکھیں گے تاکہ ہم بہترین طریقے سے اپنے رب کے پسندیدہ بن سکیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیمات دے کر گئے ہیں۔ یہ رب کے لیے آنکھ سے آنسو بہنا، اسکالرز کہتے ہیں کہ سچے جذبات کی مینیفیسٹیشن ہوتا ہے، اور آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ یہی ہمارا ٹاپک ہے، بک کا ان فی خشیت اللہ، جس کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم آنکھوں سے آنسو نکلنا کہ یہ کیا بات بات پر رونا شروع کر دیتی ہیں، یہ کیا کسی کے درد کو سن کر جو ہے وہ ایک ایکٹر کی طرح رونا شروع کر دیتی، نہیں، یہ آنکھ سے آنسو بہنا اس کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے سورۃ تکاثر ہمیں دی گئی ہے تاکہ ہم اس احساس کو ایمان کے ساتھ ساتھ، عمل کی بہتری کے ساتھ ساتھ، اس احساس کو بھی اپنے ساتھ ڈیولپ کریں۔ یہ دل کی نرمی ہے جو آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کے شکل میں نظر آتی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے آنکھ سے آنسو کا بہنا بہت جینوئن طریقے سے، ایک ہوتا ہے کہ آپ رونے کی آوازیں نکال رہے ہیں، بھاں بھاں کر رہے ہیں اور آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکل رہا ہے، یا آپ آنسو نکال بھی رہے ہیں تو یو آر جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ دا اٹینشن آف دا پیپل اراؤنڈ یو۔ ہم سب سمجھ سکتے ہیں، دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس بٹوین دیز ٹو کیفیات۔ آنکھ سے آنسو بہنا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، دیٹس اے ٹرو مینیفیسٹیشن آف یور انٹرنل کیفیت، اور یہی ہمارا آج ٹاپک ہے کہ اللہ کی خشیت میں جینوئنلی رونا آئے، جینوئنلی خلوص کے ساتھ آنکھ آنسو بہائے، زبردستی نہیں۔ اور آج اس شے کی اہمیت پر بات کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہو گیا ہے، مجھے بہت ضروری اس لیے بھی یہ لگتا ہے کیونکہ دو کیٹیگریز ہیں جن دونوں کے اندر اس چیز کی اہمیت اجاگر کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک تو وہ کیٹیگری ہم مسلمانوں کی ہے جو ہم مثال کے طور پر وہ لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں۔ چلیں، آپ کی کہنے کو دل نہیں چاہتا ہے بیکاز ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ کہ ہمارے بچے دین سے دور ہیں، مسلمان گھرانوں میں ہیں، ٹوٹا پوٹا عمل ہی کرتے ہیں، تو پھر بھی الحمدللہ دیندار بچے ہیں۔ لیکن چلیں، دو طرح کے مسلمان ہیں۔ ایک تو وہ مسلمان جن کے دل سخت ہو گئے ہیں دین سے دوری کی وجہ سے، آئی وڈ ریئلی لائک کہ وہ بھی اس ٹاپک کو ایک دفعہ سنیں ضرور تاکہ ان کو اپنی انٹرنل کیفیت کا پتہ چلے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، لیکن ایک دوسری کیٹیگری ہے جس میں آپ اور میں آتے ہیں۔ آپ سوچیں گے آپ اور میں آتے ہیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ جی ہاں، ایک وہ کیٹیگری ہے جس کے اندر قسوۃ القلبی ہے، دل کی سختی ہے، جو دین سے دور تو نہیں ہے، دین سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی قسوۃ القلبی کا شکار ہے۔ اور اس اینگل سے آج میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ میری کلاس میں اس وقت جتنی بھی خواتین بیٹھتی ہیں، میں خواتین اس لیے کرتی ہوں کہ میری آڈینس یا میرا ڈائریکٹ خطاب خواتین سے ہوتا ہے، میں مردوں کو نہیں خطاب کرتی ہوں۔ کوئی سننا چاہتا ہے اور سن کر اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، لیکن میں مرد حضرات سے یہ ضرور، مسلمان بھائیوں سے یہ ضرور توقع رکھوں گی کہ وہ صرف اس لیے کسی فیمیل ٹیچر کے درس کو نہیں سنتے کہ اس میں سے اپنی پسند کا اپنی گھر کی خواتین یا اپنی بیوی کو سنانے والا چنک علیحدہ کر لیں، اور خود کیونکہ طنز نہیں کر سکتے تو اس پارٹ کو اس طرح سے انڈائریکٹ ان کو سنائیں۔ اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے عمل کو بہتر کرنے کے لیے سننا ہے، موسٹ ویلکم۔ ادروائز میری آڈینس، میں تو باتیں صرف خواتین سے کرتی ہوں، میں مثالیں خواتین کو دیتی ہوں، میری اسٹوڈنٹس خواتین ہوتی ہیں، مردوں کے لیے الحمدللہ میل ٹیچرز موجود ہیں۔ اٹس بیٹر کہ مرد حضرات ان کو سنیں، اور میل ٹیچرز کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ان ٹاپکس کو خاص طور پر ایڈریس کریں جو مردوں کے ایشوز ہیں، جہاں مسلمان مرد بہت کمزور ہیں، جہاں مسلمان مردوں کو اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہے۔ اٹس بیٹر ناٹ ٹو ویسٹ ٹائم کسی بھی سائٹ کے اوپر۔ اب جب میں بات کر رہی ہوں بک کا ان فی خشیت اللہ کی، اور اس کو میں ریلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں اس کیٹیگری سے جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں قسوۃ القلبی آ جاتی ہے۔ دیکھیں، آج ہماری عادت ہو گئی نا، ہم تقریریں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، بہت زبردست پوسٹ لکھیں گے، بہت زبردست امیجز ہوں گے، بہت زبردست میسیجز شیئر کریں گے، لیکن اپنی زبان، اپنا دل اور اپنے ایمان کی کیفیت کو اگر ہم حقیقتاً خود دیکھ لیں تو ہمیں شرم آئے، اور دیکھیں گے ہم روز محشر ہمیں ہماری انٹرنل کیفیات دکھا دی جائیں گی، روز محشر ہمیں اپنے ایمان کی ایک ٹینجبل فارم دکھا دی جائے گی۔
روز محشر ہمیں اپنی نیتوں کا فزیکل سٹرکچر دیکھنے کو مل جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن ہم صرف ان چیزوں کو دیکھ کر شرم محسوس کریں. تقریریں بڑی بڑی اور عمل زیرو، اپنی زبان میں نرمی زیرو، اپنے دل میں اللہ پر محبت اور یقین کی کیفیت زیرو. یہ نہیں ہونا چاہیے. دو اینگلز بہت ضروری ہیں. جو باتیں ہم کریں وہ ہمارے عمل اور کردار کا حصہ بنے. پھر دیکھیں خود بخود اللہ آپ کے کردار کے اندر اور آپ کے گفتار کے اندر اثر کیسے ڈالتا ہے. جب آپ اللہ کی خاطر اپنی نیت کو خالص رکھتے ہوئے اس کی خشیت میں ہر بات کہتی ہیں اور عمل کرتی ہیں، اللہ آپ کی بات میں وزن دے دیتا ہے. ایک اور اینگل، ہم خواتین جو معاشرے کے بہاؤ میں کہہ لوں میں، یا گروئنگ ٹرینڈز کی وجہ سے، یا بہت سی ریجنگ وائبس کی وجہ سے، بہت سے موقعوں پر خواتین اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ محسوس کرتی ہیں. کہ میں تو کس اینگل سے، کہ اگر میں لیٹ سے ایکیڈیمک سیکولر سائٹ پر بہت نہیں جا سکی تو میں معاشرے میں ڈپرائیوڈ رہ گئی، میں فیملی میں ڈپرائیوڈ رہ گئی، میں بہت پیچھے رہ گئی. میں کسی کریئر کو اڈاپٹ نہیں کر سکی، میں پروفیشنل لائن میں جا نہیں سکی، میں کوئی جاب یا بزنس نہیں کر سکی. تو بہت سی خواتین اس وجہ سے اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ سمجھتی ہیں. دکھ مجھے اس وقت ہوتا ہے ایون وہ خواتین جو دین سے اٹیچڈ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی. بعد القرآن، کیا قرآن کی نعمت ملنے کے بعد، اللہ کی محبت ملنے کے بعد ہم اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ محسوس کرتی ہیں؟ بہت دکھ ہے. یہ ایسا نہیں کرنا. یہ دکھ کا اظہار میں آپ پر نہیں کر رہی، شاید میں ان لوگوں پر کر رہی ہوں جنہوں نے آپ کو ایسا محسوس کرا ہے. کیوں؟ دیکھیں دین سے جڑ کر خواتین بعض اوقات مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو معلوم ہے کس اینگل سے ڈپرائیوڈ سمجھتی ہیں. اس اینگل سے کہ ہاں ایک کورس تو کیا تھا، اب میں گھر پر ہوں، اب میں دین کے لیے رب کے راستے میں کوئی خاص کام نہیں کرتی. باقی ساری میری مدرسے کی دوستیں وہ سب کچھ تو اتنا کرتی ہیں، اتنے کام کرتی ہیں، اتنا مصروف رہتی ہیں، وہ تو ہر وقت کوئی نہ کوئی ثواب کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی والنٹیئر ورک کرتی رہتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی اس کام میں، کبھی اس کام میں. اور یہ سوچ سوچ کر بعض وہ خواتین جو قرآن سے جڑ چکی ہوتی ہیں، جن کو قرآن کی محبت ملی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ سمجھنے لگ جاتی ہیں. میری بات آج غور سے سن لیجئے. دین کی اسپرٹ جس کو سمجھ آ جائے نا، وہ ایک لمحہ بھی اپنا نہ ضائع کرتا ہے اور نہ اپنے کسی کام کو جو رب نے اس پر ذمہ داری کے طور پر ڈالے ہیں وہ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے. اصل میں بعض مرتبہ کم علم والے جو لوگ ہوتے ہیں، ہاں دین میں بھی کم علم والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دین کو اپنے مفاد میں استعمال کر کے ایسی معصوم عورتوں کو مجھے لگتا ہے مینیپولیٹ کرتے ہیں دین کے نام پہ. اور عورتوں کو لگنے لگتا ہے کہ گھر اور گھر کے کام کم اہم ہے، اور بس اللہ کو اگر خوش کرنا ہے تو بس دین کے راستے میں والنٹیئر کام، مدرسے کے کام ہونے چاہیے، ہر وقت اجر سمیٹنے کے لیے بس بستہ پکڑ کے گھر سے باہر نکل جانا چاہیے. ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا خوبصورت دین دیا ہے، یاد رکھیے اور غور سے سنیے، جو ہر ایک کو اس کے سرکمسٹانسز کے حساب سے اجر کمانے کے موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے ایک ایسی عمدہ کیٹیگری ہمیں بتائی ہے جس کو نہ صرف روز محشر بخش دیا جائے گا، کون نہیں چاہتا ہم میں سے کہ ہمیں بخش دیا جائے، لیکن یہ جو کیٹیگری میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہ کیٹیگری سننے کے بعد آج کے بعد آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو جو اللہ کے راستے میں چھوٹی چھوٹی ایفرٹ بھی کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو ڈپرائیو نہیں سمجھے گا. ایک ایسی کیٹیگری جس کو روز محشر نہ صرف بخش دیا جائے گا بلکہ اس کیٹیگری کو ان خاص بندوں میں اس روز جمع کیا جائے گا جو بڑے بڑے اعمال کرنے والے ہوں گے. بالکل ایک کیٹیگری جس کو اللہ کے عرش کے سائے میں باقی 6 گرینڈ کیٹیگریز کے ساتھ مقام دیا جائے گا. کون سی کیٹیگری کی میں اس وقت بات کر رہی ہوں؟ یہ کیٹیگری جس کی میں بات کر رہی ہوں جو نہ مفسر قرآن ہیں، نہ بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے ہیں، نہ بڑی بڑی کتابوں کی ایڈیٹنگ کرنے والے، نہ مبلغ، نہ داعی، نہ اسپیکر، نہ مفتی، نہ مولانا، نہ عالم، نہ اسکالر، نہ موٹیویشنل اسپیکر، نہ انسپریشنل اسپیکرز، نن آف دیم. کسی کی بات نہیں کرے. یہ وہ کیٹیگری ہے جو بس اللہ کی محبت میں
اس کی نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے ایک کام تنہائی میں کرتے تھے جو بڑے بڑے دین والے بھول جاتے ہیں، جو بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز بھول جاتے ہیں، جو بڑے بڑے عالم فاضل، بہت بڑے بڑے دین کے رینک پر لوگ موجود بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقن علیہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا ذکر ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عرش میں 7 طرح کے لوگوں کو جگہ ملے گی۔ ہم سب وہ جانتے ہیں، ایک عرصہ پہلے الحمدللہ پوری سیریز العرش کے اوپر ایک رمضان میں نے بھی کی تھی، آئی تھنک اٹس بیک ان 2016۔ ان 7 کیٹیگریز میں جہاں اتنی گرینڈ کیٹیگریز ہیں، جہاں پر سب سے پہلی کیٹیگری جو آتی ہے وہ امام و عادل آتی ہے، انصاف کرنے والا، جسٹ رولر، کتنی بڑی کیٹیگری ہے وہ۔ ان کیٹیگریز کے ساتھ ایک وہ کیٹیگری ہوگی جو دنیا میں نون لوگ بھی نہیں تھے، بالکل بظاہر دنیا میں ان نون، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 طرح کی کیٹیگریز کو اللہ تعالیٰ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ایک سایہ اپنے عرش کا دے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے لاسٹ کیٹیگری بیان کی، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص، اس میں مرد ہو یا عورت ہو، وہ مسلمان مرد جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی آنکھ اللہ کی خشیت میں آنسو بہاتی ہے۔ خشیت رب میں رونے والا بڑی خوبیوں والوں کے ساتھ قیامت کے دن، روز محشر کے دن، جس دن سختی کا دن ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس میں یہ دنیا میں کیفیت تھی کہ اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ آنسو بہاتی تھی۔ اور یقین جانیے اعلیٰ درجے پانے کے لیے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے، یہ کیٹیگری جو اللہ کی خشیت میں روئے آنکھ، یہ کیٹیگری ہر مسلمان کو انوائٹ کرتی ہے۔ آپ اور میں بھی ایسا بن سکتے ہیں، اور بننا ہے آپ نے اور میں نے، اور ایسا۔ اور ان 7 کیٹیگریز میں سے اس کیٹیگری کے تھرو تو ضرور پہنچنا ہے ہم نے اللہ کے عرش کے نیچے۔ یقیناً ہم سب حکمران نہیں بن سکتے، عالم، مفتی، اسکالر، مبلغ، دائی نہیں بن سکتے، تو کیا ہو گیا؟ ہم میں سے ہر کوئی شاید اسپیکر نہیں بن سکتا، تو کیا ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کسی کے پاس بہت سا مال صدقہ کرنے کے لیے نہ ہو، تو کیا ہو گیا؟ یہ صفت ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر ڈیولپ کر سکتا ہے، ہر کوئی اسٹرائیو کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اوپن انویٹیشن ہے تمام مسلمانوں کو، بس اللہ کی محبت ٹرو، سچی ہونی چاہیے، بس اللہ کو مشکل کشا مانیں، دنیا کی آخرت کی خیر اس سے مانگیں، دنیا کی آسانیاں اس سے مانگیں، اور اتنا مانگیں کہ اس کیفیت میں گڑ گڑاتے ہوئے رونا آ جائے۔ اور جو یہ کیفیت اٹین کرتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے، خشیت رب کی وجہ سے۔ اور یہ تمام صحابہ کے اندر آپ کو خوبی نظر آئے گی، یہ تمام تابعین کے اندر آپ کو خوبی نظر آئے گی۔ ابن قدامہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سلف کا حال یہ ہوتا تھا کہ ينفق في النهار ويبكى في الليل، دن میں خوب محنتیں کرتے تھے، خوب صدقہ کرتے تھے، اور راتوں میں رویا کرتے تھے۔ ہم دن میں خوب دین پھیلاتے ہیں اور راتوں میں غٹ سوتے ہیں، مشکل سے فجر کے لیے آنکھ کھلتی ہے اور بڑی مشکل سے ہم 4 رکعت پڑھ کے دھم سے جا کر بیڈ پر دوبارہ سو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت انڈیویجول عبادت میں اللہ کو یاد کرنا، دس از دا مسنگ لنک ان دا ریلیجیس پیپل ایون ناؤ اڈیز۔ اور شیطان کہتا ہے ہاں تو کیا ہو گیا اگر تمہاری نماز مارا ماری کی ہے، آفٹر آل تم دین کے لیے دن بھر میں اتنی محنت بھی تو کرتی ہو۔ نہیں، اٹس رانگ۔ اللہ کا اور میرا 1 to 1 کیا تعلق ہے؟ میں اللہ کے لیے کتنی جینوئن ہوں، دن کے کاموں میں میری نیت کا کیا حشر تھا، وہ میری رات کی عبادت بتاتی ہے۔ رات کی عبادت کی کیفیت ہمارے دن بھر کے اعمال کی حقیقت کھول دیتے ہیں۔ جو علماء ہمارے پرانے گزرے ہوئے سلف کے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کا بہترین وقت تو نیکی کے بعد ہوتا ہے۔
بڑے بڑے کام کرنے کے بعد ہوتا ہے، صدقہ کرنے کے بعد ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں توبہ، سارا دن مدرسے میں لگا دیا، سارا دن کورس کر لیا، سارا دن نوٹس بنا لیے، اب تو مجھ سے عشاء نہیں پڑی جا رہی ہے، بس مشکل سے، بڑی مشکل سے 4 رکعت پڑھے اور بس بستر میں گھس گئے. نہیں، نیکی کے بعد عبادت شکر کے ساتھ ہوتی ہے، گڑ گڑا کر ہوتی ہے. اللہ، نیکی میں کوئی کمی رہ گئی تھی تو مجھے معاف کر دے اور مجھ سے میری نیت کو قبول فرما لے، میری نیت کو خالص رکھ. اللہ کے سامنے رونا اور اللہ کے ساتھ عبادت میں ایک کنیکشن محسوس کرنا، یہ وہ چیز ہے جو آج کی کلاس کے بعد ہم نے اپنے رب کے ساتھ ڈیویلپ کرنی ہے. اللہ کے سامنے رونا شروع کریں. اللہ کے سامنے رو لینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، غم سنبھالنا آ جاتا ہے، دنیا کی ایپیٹائٹ کم ہوتی ہے. اور ایک وہ سجدے جو آپ اپنے رب کے لیے کرتی ہیں نوافل کے اندر، آپ دیکھیں قرآن میں جو آیات آتی ہیں جس میں رونے کا ذکر آتا ہے، وہ آپ کو آیات سجدہ کے اندر مفہوم ملتا ہے. سورۃ مریم میں آتا ہے وَيَفِرُّونَ فِي الْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبَكِيًّا. سجدے میں انسان رب کے قریب ہوتا ہے. ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا ہم نے 3 دفعہ تمیز سے تسبیح بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی. کم سے کم تو 3 دفعہ ہی پڑھنی ہوتی ہے نا. ہمیں تو اتنی جلدی ہوتی ہے نماز اپنی مکمل کروں، ختم کروں، تاکہ پھر میں جاؤں اپنا دین کا کام کرنے. تو پھر وہ کیفیت رب اور خشیت رب کہاں سے آئے گی؟ یہ رونا ہماری انٹرنل کیفیت، ہمارے ایموشنز ہمارے رب کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے. ایک مرتبہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا اور جماعت ہو رہی تھی، اور جماعت میں سورت مریم کی تلاوت ہوئی، اور یہی آیات جو سورت مریم کے بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیات تلاوت میں فرض نماز میں بلند آواز میں پڑھی گئیں. جماعت کے اندر سب مسلمانوں نے سجدہ کیا. جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم سب نے سجدہ کیا مگر میں نے نہیں سنا کہ کوئی اللہ کی یاد میں رو رہا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے تھے کہ ہماری ایکسٹرنل سبمیشن نماز کی شکل میں تو ہے، ہماری انٹرنل سبمیشن، ہمارا انٹرنلی اللہ سے قلبی تعلق ہونا، وہ کہاں چلا گیا؟ یعنی اگر آنکھ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کو حساب دینے کے ڈر سے آنسو نہیں بہاتی ہے تو یہ تو دل کی سختی کی علامت ہے. دل نرم ہوتے ہیں تو آنکھیں ضرور چھلکتی ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ دل نرم ہو اور آنکھیں نہ چھلکیں. تو یہ چیز ہے جس کو ہم نے اپنے اندر ڈیویلپ کرنا ہے، ورنہ اللہ کا کلام سنیں اور رونا نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور رونا نہ آئے تو یہ قسوۃ القلبی، دل کی سختی کی علامت ہے. آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، آنکھ تو دل سے کنیکٹڈ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل تھا البکا، بہت زیادہ رونے والا، بہت زیادہ رونے والا. وہ اپنے رونے کی وجہ سے مشہور تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کی دور خلافت کا وقت تھا تو یمن سے ایک گروپ آیا اور انہوں نے، ظاہر ہے وہ مسلمان ہونے آئے تھے اور ان کو مسلمان ہونے کے لیے قرآن سنایا گیا. تو جب ان کو قرآن سنایا گیا اور انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن کی تلاوت سنی، امیجیٹلی سارے یمنی لوگ رونے لگ گئے، سب. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو اتنی حسرت سے دیکھا اور ان سے کہا، اور ایک جنرل بات کی، صحابہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر نے ہَكَذَا كُنَّا قَبْلُ أَنْ قَسَتْ قُلُوبُنَا، ہم بھی بالکل ایسے تھے، یعنی ہم قرآن سنتے تھے اور روتے تھے، سنتے تھے اور روتے تھے. پھر کیا ہوا؟ ان قست قلوبنا، پھر ہمارے دل سخت ہو گئے. ہمارا حال بھی یہی ہے نا، اتنا قرآن سنتے ہیں، اتنے لیکچر سنتے ہیں، اتنے ٹیچرز کو سنتے ہیں، جہنم کی آیات سنتے ہیں، حساب کتاب کا معاملہ سنتے ہیں، روز محشر کی سختیاں سنتے ہیں، رونا نہیں آتا. راتوں میں پھر بھی سو جاتے ہیں، قبر یاد نہیں آتی، اللہ کو حساب دینا یاد نہیں آتا. ہاں، تو یہی کیفیت تھی جس کو حضرت ابو بکر انوی کر رہے تھے، رش کر رہے تھے کہ یہ ہماری کیفیت تھی کہ ہم بھی جب اس طرح نیا نیا قرآن سنا کرتے تھے تو ہم رویا کرتے تھے. اور قرآن ہمیں اللہ کے ذکر سے جو اٹیچ کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے دلوں کے اوپر جو سختی آ گئی ہے نا،
اس کو توڑ دے، اس کو ختم کر دے، اندر سے نرم دل نکل آئے۔ گناہ ہمارے دل کے اوپر ایک ہارڈ کرسٹ لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کی ٹاپکس کو قرآن کے تھرو پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر کے سخت جو شیل ہوتے ہیں، سختی والے، گناہ والے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ ٹوٹتے ہیں تو پھر اندر سے نرم دل نکلتا ہے۔ دل اللہ کی محبت محسوس کرتا ہے تو آنکھ سے آنسو بہتا ہے۔ دل کی نرمی آنسو بن کر اوور فلو ہوتی ہے۔ سوچیں کس بات پر روئیں؟ کس بات پر روئیں؟ اس بات پر روئیں کہ کیا پتا ملک الموت کھڑا انتظار کر رہا ہو، کلاس اٹینڈ کر لے تو جان قبض کرتا ہوں۔ اس بات پر روئیں کہ اب تک کیا اکٹھا کیا۔ اس بات پر روئیں کہ کتنی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ اس بات پر روئیں کہ میرے اپنے گھر والے مجھے قبر میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس بات پر روئیں کہ میری قبر میں روشنی ہوگی، کیا اتنا قرآن میں نے پڑھا کہ وہ ایک دوست بن کر میرے قبر میں آئے گا۔ اس بات پر روئیں کہ روز محشر جو لمبا انتظار کرنا ہوگا، کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، کیا میرے سر پر کوئی سایہ ہوگا۔ اس بات کو سوچ کر روئیں، کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی کہ نہیں۔ اس بات پر روئیں کہ کیا میں نے اپنے ماں باپ کی دی ہوئی تربیت کو استعمال کر کے ان کا صدقہ جاریہ خود کو بنایا کہ نہیں۔ اس بات پر روئیں کہ میرے لیے کیا فیصلہ کیا جائے گا، جنت یا جہنم۔ رونے کے لیے بہت کچھ ہے۔ دنیا میں معمولی رزلٹ آ رہے ہوتے ہیں نا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے منہ سے باہر آ جائے گا دل، اتنا پیلپٹیشن ہوتی ہے، اتنی پیلپٹیشن ہوتی ہے کہ خوف آ رہا ہوتا ہے۔ کہاں پہنچ جاتی ہے ہارٹ بیٹ؟ صرف کیا ہے، فیل نہ ہو جائیں کہیں ہم دنیا کے ایگزام میں۔ حالانکہ دنیا کے ایگزام میں فیل ہو بھی گئے تو کون ہمیں آگ میں ڈالتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس بات پر روئیں تو کبھی، آخرت کا رزلٹ آیا اور مجھے اللہ کی رحمت نصیب نہ ہوئی، اور میرے نصیب میں اللہ نہ کرے جنت نہ لکھی گئی، یعنی میں فیل ہو گئی، تو میں کہاں کا سٹیزن بنوں گی؟ جہنم کا سٹیزن بننے کا خوف آنکھ سے آنسو بہاتا ہے۔ بہتر ہے دنیا میں رو لیں، بہتر ہے دنیا میں صبر کر لیں، بہتر ہے دنیا میں نفس کو تھام لیں، بہتر ہے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں کھپا دیں، بہتر ہے دنیا میں اللہ کی اطاعت میں لوگوں کو درگزر کر دیں، بجائے اس کے کہ آخرت کے دن فیل ہو جائیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جتنا قرآن سے جڑے رہیں گے، یقین مانیے آپ کا دل نرم رہے گا، رہے گا۔ جتنا عمل میں کوشش جاری رکھیں گے، آپ کے دل کو نرمی محسوس ہوگی، آپ کا دل اللہ کے سامنے جھکے گا۔ یہ ایک پورا پروسیس ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کیوں آیات سجدہ میں رونے کی بات آتی ہے؟ اتنی پیاری بات کسی عرب اسکالر نے کہی۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو ہم زبان سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے دل پر اثر کرتا ہے، دل آنکھوں پر اثر کرتا ہے، آنکھ آنسو کی شکل میں اس کیفیت کو باہر انڈیل دیتی ہے، اور پھر آنسو ہماری پوری شخصیت پر اللہ کی اطاعت کا امپریشن بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے محبت اور اللہ کی خشیت اور اللہ کے حساب کتاب دینے کے خوف سے آنکھ کا آنسو بہانا، اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم، لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن کبھی جمع نہیں کروں گا۔ کیا مطلب 2 خوف 2 امن؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا، جب وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا، یعنی اس کو میں یاد رہوں گا، گناہ کرتے ہوئے اس کے قدم رک جائیں گے جب اس کو میرے حساب کتاب دینے کا خوف پوز کر دے گا۔
جب اس کو جہنم یاد آئے گی، جب اس کو قبر یاد آئے گی، جب اس کو توبہ کا موقع ملے گا، وہ ایک موقع بھی ضائع نہیں کرے گا. اذا خافنی فی الدنیا، جب وہ دنیا میں میرا خوف کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک خوف کر لیا نا، بس اب دوسرا خوف نہیں ملے گا. تو اللہ فرماتے ہیں امنتہ یوم القیامہ، اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا، میں اس کو قیامت کے دن خوف سے محفوظ رکھوں گا. امن دو کہنا کہ اللہ نے کہا میرے بندے پر دو امن جمع نہیں ہوں گے. وَإِذَا أَمِنَّنِي فِي الدُّنْيَا، اگر کوئی دنیا میں اللہ سے بے خوف ہو گیا، أَخَذْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن اس کو خوف زدہ کر دوں گا. أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اس کو امن نہیں ملے گا. یا دنیا میں آپ امن سے رہیں اللہ کو بھول کر، اور پھر آخرت میں آپ کو صرف اور صرف خوف ملے گا. یا آپ دنیا میں بہترین طریقے سے اللہ کا خوف رکھیں اور پھر آپ کو اللہ آخرت میں امن دے گا. That's the point. جامع الترمذی میں حدیث آتی ہے عینانی لا تمسہم النار، دو آنکھوں کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی. عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری. اور ایک اور نیریشن میں آتا ہے 3 آنکھیں، اور وہاں تیسری آنکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَيْنٌ غَدَتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، وہ آنکھ جس نے حرام کی بھی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، اللہ اس آنکھ کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گا. جامع ترمذی میں ایک اور حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے. یقول اللہ، اللہ کہے گا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام. It's amazing. اللہ کہہ رہا ہے کہ دوزخ میں سے ہر اس شخص کو نکال دو، یعنی دوزخ میں تو گیا تھا مسلمان، ہو گئے گناہ، ہو گئی غلطیاں، پھسل گئی زبان، ہو گئی نفس کی فرما برداری، اور ہو گئی اللہ کی نافرمانی. امیزنگ ورڈنگز. اخرجوا من النار من ذکرنی یوما، ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا. او خافنی فی مقام، یا میرے خوف سے وہ مجھ سے ڈرا. ہم کیسے انڈر ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں، اور ہم کیسے خود کو ڈپرائیو سمجھ سکتے ہیں کہ میں تو کہیں جا کر کوئی والنٹیئر کام نہیں کرتی اور مجھے کچھ کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور زندگی میں صرف ایک کورس کیا یا کورس بھی نہیں کیا، بس جو آڈیو آتی ہے سن لیتی ہوں. نیور انڈر ایسٹیمیٹ دس. اگر آپ کو اللہ کی محبت مل گئی ہے، دیٹس انف فار یو ٹو بی آن سبمیشن، ٹو بی آن ہز سبمیشن. ایک دفعہ بھی اگر آپ اپنے آپ کو اپنے رب کی محبت میں محسوس کرتی ہیں، وہ آپ کو کسی آڈیو کے تھرو، کسی کتاب کے تھرو، کسی لیکچر کے تھرو اپنے سے جوڑ کر رکھے گا. آپ اپنے گھر میں جو کرتی ہیں وہ سب عبادت ہے. آپ اپنی عبادات اور فرض عبادات سے نگلیکٹ نہیں کرتی، اللہ کو آپ پر پیار آئے گا. آپ اللہ کے دیے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات پر چلتی ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. مینیپولیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ہمارے سرکمسٹانسز کے حساب سے اجر دے گا. ہم سب اس کی خشیت تو رکھ سکتے ہیں، اور ہم سے کہیں نہ کہیں پاؤں تو سلپ ہوتا ہے. تو جب پاؤں سلپ ہوں توبہ کر لیں اور یاد کرائیں خود کو کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے دور رکھے گا، اور کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ میرے ان بندوں کو جہنم سے نکال لو جنہوں نے ایک مرتبہ بھی مجھے یاد کیا تھا، یا جنہوں نے میرے مقام کے لیے خشیت اڈاپٹ کی تھی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر ڈیویلپ کرنی ہیں، اور ہم کریں گے انشاءاللہ. ہم سب وہ حدیث اور اس کا مفہوم جانتے ہیں کہ جو آتی ہے ابن ماجہ کے اندر کہ کسی مومن کی آنکھ سے ایک آنسو نکلے اور اس کی چیک پر آ جائے. I just love the Arabic. ٹائم کم ہے اس لیے میں بہت شارٹ اب بتا رہی ہوں، ورنہ میں پورا لیکچر نہیں کر پاؤں گی جو میں چاہ رہی تھی کرنا. عربی اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ایک مسلمان مومن کی آنکھ سے، this is actually Arabic is ما من عبدن. I just love the word عبد. ما من
मुमिन नहीं है, मा मिन अब्दिन। हमें नहीं पता कि ये अब्द के अंदर कौन है, कितना बज़ाहिर नेक नजर आने वाला या कितना बज़ाहिर एक आम सा मुसलमान। हमें नहीं मालूम होता कि अल्लाह को किस इंसान की कौन सी नेकी पसंद आ रही है। खुदारा सख्तियां करना छोड़ दीजिए, खुदारा लोगों को जज करना छोड़ दीजिए। मैं नाउम्मीद नहीं होना चाहती, मगर कम से कम वो लोग, वो खवातीन जो एक लंबे अरसे से मेरे साथ इस मीडियम पर अटैच्ड है, हम लोगों के साथ सख्तियां नहीं कर सकते। हम लोगों के ऊपर पुलिस और डंडा बनकर खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर डंडे मार मार के लोगों को अल्लाह की मोहब्बत सिखानी होती तो हम सबको भी डंडे मार मार कर अल्लाह की मोहब्बत मिली होती। किसी इंसान ने हमें अल्लाह की मोहब्बत का पहलू दिखाया, किसी इंसान ने हमें अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को डांट डपट कर इस्लाम में दाखिल नहीं किया। किसी को डांटने की नौबत नहीं आई कि चलो तुम सब औरतें, मुसलमान औरतें, चलो तुम सब कवर कर लो। उनके तो ईमान ही इतने ऊंचे थे उन सब सहाबियात के कि उनको कहने की नौबत ही नहीं आई। दीन ऐसा नहीं है, दीन ऐसे नहीं बहलेगा, दीन ऐसे लोग नहीं अडॉप्ट करेंगे। जो जितना डंडा मार के दीन सिखाना चाहेगा उतना लोग दीन से दूर भागेंगे। लिख लें आज मेरी ये बात, लिख लीजिए इसको। अल्लाह की मोहब्बत, क्या किसी से जबरदस्ती मोहब्बत की जा सकती है? मैं आपसे कहूं जबरदस्ती मुझसे मोहब्बत करें, बस अब आप सबको मुझसे मोहब्बत करनी है, बस ऐसे होती है मोहब्बत? नहीं, ऐसे नहीं होती मोहब्बत। कोई कुछ करता है तो आपको मोहब्बत होती है। सिर्फ हमने वो महसूस करना है जो रब हमारे लिए कर रहा है। यकीन जाने, हम हो या हमारे बच्चे हों या मुसलमान उम्मत हो, जिस दिन इस उम्मत के एक एक फर्द को मोहब्बत के साथ ये बता दिया गया कि देखो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है और कितना कुछ करता है और तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, हर उस शख्स को जिसको एहसास होता जाएगा वो अल्लाह की इताअत में सर झुकाता जाएगा। मा मिन अब्दिन, आपको क्या पता हो अल्लाह के रसूल उस अब्द के अंदर किस मुसलमान को ले रहे हैं? हम तो हाल हुलियत देखकर लोगों को मोमिन और आम मुसलमान और कमजोर मुसलमान और नाउजुबिल्ला काफिर डिक्लेयर कर देते हैं, इसलिए कि हमें बहुत शौक है जज बनने का। जो हमें नहीं बनाया गया वो बनने का बहुत शौक है हमें। मा मिन अब्दिन, मा मिन अब्दिन मुमिनिन, कोई ऐसा मोमिन नहीं होता। अल्लाह के रसूल की हदीस का मफहूम आता है कि जिसकी आंख से आंसू निकले और वो मक्खी के सर के बराबर का छोटा सा आंसू हो लेकिन वो उसकी चीख तक पहुंच जाए, मक्खी के सर के बराबर हो, उसकी चीख को टच करे। खाली एक्टिंग वाला आंसू नहीं कि रोने वाली बस हम शक्लें बना, नहीं, लिटरली अल्लाह के रसूल बता रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल एनालॉजी कि जो अल्लाह की मोहब्बत में आंख से आंसू निकला और वो आपके चीख तक आ गया। अल्लाह के खौफ से आपने फरमाया जो रोए अल्लाह ताला उस चेहरे को आग से बचा लेता है। रसूल अल्लाह ने कहा अल्लाह ने आग उस चेहरे पर हराम कर दी। फुम्मा तुसीबु शैअन मिन हुर्री वजही इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन नार, उसके चेहरे की चीख पर वो जो आंसू गिरता है अल्लाह आग को उस चेहरे पर हराम कर देता है। आग उस चेहरे को टच नहीं कर सकती। अब्दुल्ला इब्ने उमर इसके ऊपर कमेंट करते हैं और वो कहते हैं उनकी बात का मफहूम आता है, मेरे लिए अल्लाह के खौफ में रोना। सुने वो जो हमेशा कहते हैं हम कैसे बड़े बड़े डोनेशंस दें, मत घबराएं, वो रब है, वो आपकी नीयत, वो आपकी कैफियत, वो आपका जज्बा और वो आपकी एक एक फीलिंग जानता है। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मेरे लिए अल्लाह के खौफ में रोना 1000 दिनार सदका करने से ज्यादा अहम है। क्यों? कहते हैं 1000 दिनार देने के बाद मुझे गारंटी नहीं है कि ये 1000 दिनार मुझे जहन्नुम से बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, मगर वो आंसू जो मैंने अल्लाह के खौफ में बहाए वो मुझे यकीन दिलाते हैं कि ये आंसू मुझे जहन्नुम से महफूज रखेंगे। हम आखिरी दफा कब रोए थे? अपने अल्लाह से बातें करते हुए, अपने गुनाहों पर माफी मांगते हुए, अपनी कब्र को याद करते हुए, आखिरत की
سختیوں کو سوچتے ہوئے؟ کب روئے تھے آخری دفعہ؟ حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے، حضرت ابو بکر کا کوٹ ہے، حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر کہتے تھے ابکو فإن تبکو تداکو، اللہ کے خوف سے رونا نہیں آئے نا تو رونے والی شکل ہی بنا لو۔ مگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں، آپ اکیلی ہیں اور آپ نماز پڑھتی ہیں، اور آپ نماز پڑھتے ہوئے جو پڑھ رہی ہیں کانشیسلی پڑھتی ہیں، اور آپ سلام پھیر کر تھوڑی دیر وہیں بیٹھی رہتی ہیں، ہاتھ اٹھاتی ہیں اور اپنے رب سے باتیں کرتی ہیں، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی پریشانیاں، اپنی زندگی کی آزمائشیں اس سے ڈسکس کرتی ہیں، اپنی نعمتیں اس کے سامنے بیٹھ کر سوچتی ہیں اور شکر کرتی ہیں۔ ہو نہیں سکتا آپ کی آنکھ سے آنسو نہ بہے، ہو نہیں سکتا۔ میرا دل میرے رب سے جڑا ہوا ہے، میرا دل میری روح کا مسکن ہے۔ جب میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں میری روح میں وائبریشنز آتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا، یہ میں کوئی آپ کو وہ نہیں بتا رہی ہوں کہ آپ کہیں کہ آپ نے کس ٹیکسٹ سے یہ بات کہی ہے۔ I don't know, I'm just describing my feelings۔ جب میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں I can feel something vibrating within me۔ Definitely وہ میری روح ہوتی ہے۔ یہی قرآن اور حدیث کی آیات کے مفہوم ہے، اور ہماری روح کا رب کے ذکر سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جب رب یاد آتا ہے، جب رب سے میں مشکلیں دور کرنے کے لیے گڑ گڑاتی ہوں، آنکھ آنسو بہاتی ہے، ڈیفینیٹلی بہاتی ہے۔ ٹائم کم ہے، لیکن کیونکہ میں اگلی کلاس میں انشاءاللہ آیت شروع کرنا چاہ رہی ہوں، سورت شروع کرنا چاہ رہی ہوں، تو میں اس ٹاپک کو یہیں کمپلیٹ کروں گی، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں 6 سے 7 طرح کی ہوتے، اور بھی طرح کے ہیں، بٹ میں 7 ڈفرینٹ ٹائپس آف، جس کو آپ کہتے ہیں بکا ان، 7 ڈفرینٹ ٹائپس آف کرائنگ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ آپ میں سے وہ بہنیں جو نوٹس بناتی ہیں، وہ بہنیں جن کو واقعی اللہ سے محبت محسوس ہونے لگ گئی ہے، وہ جو واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ کو پانا، اللہ سے بات کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔ جب میں ڈائریکٹ اپنے رب کو پکار سکتی ہوں تو مجھے اپنے رب کی بندی بننے کے لیے آج کے دور میں ضروری نہیں ہے کہ میں جاؤں اور کورس کروں، یا میں ضروری نہیں کہ کسی کورس کا حصہ بنوں۔ آپ میں سے اکثر بہنیں کہتی ہیں کہ آپ کورسز جو ہیں وہ اس میں سختی کرتی ہیں، ٹیسٹ لیتی ہیں، یا اس کی فیس ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں ان پلیٹ فارمز پر وقت کیوں لگا رہی ہوں؟ کیا جب انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں گے اور یہ پینڈیمک اوور ہو جائے گا تو میں مختلف جگہوں کے اوپر درس کیوں کر رہی ہوتی ہوں؟ جسٹ ٹو ٹیل ایوری ون کہ اللہ سے جڑنا کورسز کا محتاج نہیں ہوتا۔ میرا رب میرے بہت قریب ہے۔ آپ مجھے نہیں دیکھتی، میں آپ کو نہیں دیکھتی، مگر میرا ایمان ہے، اور آپ کا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے، کہ میں جس کو سناتی ہوں یا میں جس کی خاطر یہاں بیٹھتی ہوں وہ مجھے دیکھتا بھی ہے، وہ مجھے سنتا بھی ہے، اور وہ میرے جذبات کو بہترین طریقے سے محسوس کرتا ہے۔ سیم از دا کیس ود ایچ ون آف یو۔ آپ میں سے ہر ایک کو میں تو نہیں دیکھتی، لیکن جس کی خاطر آپ یہاں بیٹھی ہیں وہ آپ کی ریگولیرٹی بھی دیکھتا ہے، وہ آپ کی محبت بھی دیکھتا ہے، وہ آپ کا بغیر استاد کو دیکھے مسکرانا اور رونا بھی دیکھتا ہے، اور وہ آپ کی کیفیت اور وہ آپ کی دعائیں بھی جانتا ہے۔ ایک بہت بڑا مقصد اپنی ویڈیو نہ کھولنے کا، بہت بڑا مقصد صرف یہ بھی ہے کہ میں جس سے جڑنا چاہ رہی ہوں میں اس سے جڑوں، اور میں جس سے جوڑنا چاہ رہی ہوں آپ سب بھی اس سے جڑ جائیں، اور ہمارا تعلق ہو، لیکن ہمارے تعلق میں ہماری محبت کی انتہا ہمارا رب ہو۔ That's the point۔ This is خشیت اللہ، this is اسلام، this is true human spirit جس کی ضرورت ہے۔ تو عربی زبان میں 7 طرح کا رونا آتا ہے۔ ایک آتا ہے البکاء فی الفرح، فرح نام بھی ہوتا ہے نا اردو میں، فرح، البکاء فی الفرح کہتے ہیں خوشی میں رونا۔ وہ رونا جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق بہت خوشی میں روئے تھے جب ان کو پتا چلا تھا کہ حکم آ گیا ہے ہجرت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکمپنی دینے کے لیے ابو بکر کو چنا گیا ہے۔
تو اس وقت ان کے لیے آتا ہے کہ البکا من الفرح، وہ روئے تھے بہت خوشی سے. تو ایک طرح کا رونا ہوتا ہے عربی زبان میں البکاء فی الفرح، ایک طرح کا رونا ہوتا ہے البکاء من الحزن، سیڈنس، اداسی اور غم میں رونا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، یا جب آپ کی اولادوں کا انتقال ہوا، یا جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، یا دیگر صحابہ کا جب انتقال ہوا، تو آپ روئے. اس رونے کو عربی میں کہتے ہیں البکاء من الحزن. تیسری طرح کا رونا ہوتا ہے البکاء من الفزع، فزعین. قرآن میں آتا ہے نا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ. البکاء من الفزع مطلب ہوتا ہے شاکڈ ہو جانا اور رونا، اتنا شاکڈ ہوئے کہ رونا آ گیا. یہ رونا قرآن نے قیامت کے دن نافرمانوں کا مینشن کیا ہے. جب قبروں سے نکالا جائے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، روتے ہوئے نکلیں گے قبروں سے. بہتر ہے دنیا میں رو لیں رب کے خوف سے، بہتر ہے یہ نہ ہو کہ جب قبروں سے نکلیں تو ریگریٹ، ندامت کے علاوہ کچھ نہ ہو. چوتھی طرح کا رونا عربی زبان میں آتا ہے البکاء فی الوجع، واو جیم آ، وجع بھی کہتے ہیں. البکاء فی الالم، سفرنگ میں اور پین میں رونا. قرآن یہ رونا مینشن کرتا ہے جب جہنمی جہنم کی آگ میں جلیں گے اور تکلیف سے روئیں گے. البکاء فی الوجع. پانچویں طرح کا رونا عربی زبان میں آتا ہے البکاء فی الریاء، شو آف کرنے کے لیے رونا. یعنی رونا آ نہیں رہا مگر رونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، آنسو نہیں نکل رہے اور سسکیاں لے رہے ہیں، یا پیسے کمانے کے لیے رو رہے ہیں، یا اوروں کو رلانے کے لیے رو رہے ہیں. یہ ہے البکاء فی الریاء. اور احادیث اور اسلام کے مفہوم کے مطابق قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ سخت سزا دے گا. ہاں. نمبر 6 رونا آتا ہے البکاء فی الشکر، جو گریٹیٹیوڈ میں، شکر میں انسان روتا ہے نا. جیسے زکریا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی تھی تو وہ تھا البکاء فی الشکر. اور نمبر 7 طرح کا رونا آتا ہے البکاء فی خشیت اللہ، اللہ کا ایسا خوف جس میں محبت کا ایلیمنٹ اور فرما برداری کا ایلیمنٹ ہیویسٹ ہو. یہ ہے البکاء فی الخشیہ. اور اس کے لیے دعا مانگے، اور اسی کے اوپر آج ہم نے ٹاپک کیا ہے، اور اسی کیفیت کو ہم نے اٹین کرنا ہے، اسی کیفیت کو ہم نے مس آؤٹ نہیں کرنا. یہ میرا اور میرے رب کا بالکل ذاتی پرسنل معاملہ ہے. ہم رات میں اٹھ کے دن کے کسی وقت میں اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت کی کمزوری میں اللہ کے سامنے روتے ہیں. یہ ہمارا 1 to 1 اللہ کا تعلق ہے. بکا ان فی خشیت اللہ والے کیٹیگری میں ہم نے آنا ہے تاکہ روز محشر کی سختیوں سے بچتے ہوئے اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں بہترین مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی وہ کلیرٹی دے دے جس میں ہم دین پر عمل آپ کی محبت میں کریں، اور ہمارا عمل، ہمارا ایمان اور ہمارا تقوی اللہ ہر دن بڑھتا رہے. اللہ ہم اپنی اولادوں میں یہ محبت دین کی فلٹر ڈاؤن کر سکے کہ وہ آپ کی محبت میں نیکی کریں، ہمارے ڈر سے نماز نہ پڑھیں، آپ کی محبت میں نماز پڑھیں. اللہ ہمیں وہ تربیت کے اینگل سکھا دے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس دین سے محبت کرنا، اس دین سے اخلاق سمیٹنا اور اخلاق کے ساتھ دنیا کے انسانوں کو ڈیل کرنا، ہم یہ ان کو سکھا کر جائیں. اللہ ہم آپ سے خیر مانگتے ہیں، اللہ ہمیں پریشانیوں سے محفوظ رکھیے، اللہ ہماری نیتوں کی حفاظت کیجیے، اللہ ہمارے اخلاص کی حفاظت کیجیے، اللہ ہمیں حاسد کے حسد سے، ایول آئے سے، جادو سے، سحر سے محفوظ رکھیے، اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھیے، اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے. اللہ ہم سے یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائیے. اللہ جو خطا ہو جاتی ہے، جو غلطی ہو جاتی ہے، جو پڑھانے میں کمی رہ جاتی ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرن. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اور اپنے رب کے ساتھ اس خوبصورت تعلق کو بنانے میں
बिल्कुल कोई लम्हा ज़ाया ना कीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।